ایک نیا تجربہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لودھی گارڈن میں دلی میں میں اور فیاض صاحب ہاتھوں میں قرآن لے کر مختلف لوگوں کو قرآن دے رہے تھے۔ فیاض صاحب تھوڑا آگے جا رہے تھے، میں ان کے پیچھے تھا۔ تو ایک نوجوان جو اپنے کالج کی بیگ لٹکایا ہوا آگے جا رہا تھا، فیاض صاحب نے ان کو قرآن دیا۔ میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ تو میں نے کیا کیا، میں پیچھے اس کے بولیا، تھوڑا چلنے لگا اس کے ساتھ۔ میں اس سے بات کرنا ہے کیسے بھی، اور کیسے بھی قرآن دینا ہے اس کو۔ میں اس کے ساتھ چلتا رہا۔ تو میں نے کہا بھائی ایسا لگ رہا ہے بہت فیلنگ میں ہو آپ، کیا میں آپ کے ساتھ فیلنگ شیئر کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ فیلنگ شیئر کرنے کے لائق ہو تو میں شیئر کرتا ہوں، میری اس حالت میں دیکھ کر ہو۔ اگر آپ فیلنگ شیئر کرنے کے لائق ہو تو میں ضرور فیلنگ شیئر کرتا ہوں۔ بھائی ایسی کوئی چیز، کیا چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ فیلنگ شیئر نہیں کر سکتے؟ اس سے کوئی بات نہیں ہے، یہ انسان ہے۔ انسان ایک انسان سے انٹلیکچوئل ڈسکشن کرتا ہے تو آرام سے ایک دوسرے سے فیلنگ شیئر ہوتی ہیں۔ فیلنگ شیئر کرنے کے لیے نا انسان بنایا ہے۔ تو پھر اس کے بعد آگے بڑھتے رہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ لگتے ہیں کوئی کالج میں ڈگری کر رہے ہیں، تو بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں سائنس کا طالب علم تھا، فی الوقت میں MBA کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اچھا آپ بزنس مینجمنٹ کر رہے ہیں؟ اچھا۔ تو اس نے کہا ہاں۔ تو گویا آپ دنیا میں کیسے جینا ہے، کیسے تجارت کرنا ہے، کیسے مینیج کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، اس لیے آپ یہ کورس کر رہے ہیں۔ تو میں یہاں پر اس کو جو لفظ میں لیا یہاں سے مینجمنٹ، تو اب میرا موضوع پورا اس کے ساتھ بات کرنے کا مینجمنٹ رہا۔ دیکھیے آپ بزنس مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم جو آپ کو یہ قرآن بتلا رہے ہیں اس میں یونیورسل مینجمنٹ کے بارے میں، کیا آپ یونیورسل کیسے مینیج ہو رہا ہے اس کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے؟ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ یونیورسل مینیج کیا ہو رہا ہے، کیا ہوتا ہے آپ بتائیے، کیونکہ میں ایک سائنس کا طالب علم تھا میں، لیکن میں یہ خدا پر وشواس نہیں کرتا، کوئی گاڈ ہے اس پر وشواس نہیں کرتا، میں اس کو چھوڑ دیا، اس لیے میں یہ پڑھنا نہیں چاہتا، مجھے کیا ضرورت ہے اس کو پڑھ کے۔ جب یہ آپ پڑھ رہے ہیں تو اسی طرح آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس کا بھی کوئی مینیج ہو رہا ہے، بغیر مینیج کے کیسے چل رہا ہے۔ تو بزنس مینجمنٹ جیسا جان رہے ہیں تو یونیورسل مینجمنٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو اس کو پھر میں جیسے ہی بات کرنے لگا کہ اس کے ذہن میں اصل میں کیا ہے، قرآن کہنے سے وہ ایک منتر کی کتاب ہے۔ کوئی بھی گرنتھ جو ہوتی ہے وہ نہ کائنات کے بارے میں بتاتی ہے، نہ انسان کے بارے میں بتاتی ہے، نہ انسان کیسے اپنے کو مینیج کرنا ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ ان کا تصور نہیں ہے۔ کائنات کے بارے میں کیا بتلاتی ہے اس کے بارے میں کوئی بھی تصور نہیں رہتا ہے۔ تو تھوڑی دیر چلنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک اشکال تھا، یہ خواہشات زیادہ رہتے ہیں نا، خواہشات انسان کے ایک دم زیادہ ہوتے ہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ خواہشات انسان کے ڈیزائر جو ہیں زیادہ رہتے ہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میں پھر لفظ اس کو کیا کرنا چاہیے، کچلنا نہیں چاہیے، اس کو بھی مینیج کرنا چاہیے۔ خواہشات کو کچلنا نہیں چاہیے، اس کو بھی مینیج کرنا چاہیے۔ وہ مینیج سکھاتا ہے قرآن کہ کیسے، دیکھیے آپ کو کیا کیا خواہش ہے۔ تو میں نے اس کی حالت دے کر بتایا
کہ آپ چاہتے ہوں گے بہترین، جو عام طور سے نوجوانوں کی خواہش رہتی ہے اس کی طرف، مطلب اس نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں خوب مجھے دولت ہو، خوب مجھے ایسا ہو، میں نشے میں رہوں، ایسا فلاں 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 چیز۔ دیکھیے آپ اس دنیا میں اگر ان خواہشات کو مینیج نہیں کریں گے تو اگر زیادہ آپ نشہ کریں گے تو آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کے جان کو آفت۔ اور اسی طرح اپنی خواہشات میں حد درجے آگے بڑھیں گے تو آپ اپنے صحت کو بگاڑ دیں گے۔ یعنی ایک آدمی کتنا زیادہ کھا سکتا ہے، کتنا زیادہ نشہ کر سکتا ہے، کتنا زیادہ سو سکتا ہے، کتنی زیادہ کیا کر سکتا ہے ادھر۔ تو یہاں اس دنیا میں ہم اپنے خواہشات کو مینیج کرنا ہے، تو اس دنیا میں جتنا بھی آپ کریں گے آپ اپنے ڈیزائر کو فلفل نہیں کر سکتے۔ مکمل طور سے آپ جو چاہتے ہیں وہ ساری خواہشات ایک انلمیٹڈ طور سے اس دنیا میں آپ کو ملے گی نہیں۔ اس لیے فی الوقت جو خواہشات پائی جاتی ہیں اس کو مینیج کریں گے تبھی آپ اس دنیا میں جی سکتے ہیں۔ آپ نہ زیادہ یہاں کھا سکتے ہیں، نہ زیادہ سو سکتے ہیں، نہ زیادہ اپنی خواہشات میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر مینیج کرنا ہے اپنی خواہشات کو۔ آپ اپنی جو بھی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، وہ اگر خواہش پوری کرنا ہے تو وہ کیا راستہ ہے، وہ آپ کو یہ ایک کتاب بتاتی ہے۔ تو اس کو میں نے جو بات رکھی وہ یہی ہے کہ یقیناً آپ نے صحیح بات کہی کہ انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے سرچنگ ہے، تحقیق، تلاش، جستجو۔ یہ انسان سوچتا ہے، سوچ فکر رکھتا ہے، اور دوسرا انسان لذت رکھتا ہے، لذت پسندی ہے انسان میں۔ انسان کے اندر ڈیزائرز ہیں، یہ کہا کر سرچنگ ہے۔ تو انسان اس کائنات کو دیکھ کر اس کائنات کے خالق تک پہنچنا چاہتا ہے۔ انسان اپنی لذت کو فطری طور سے رکھتے ہوئے انسان پیراڈائز کو جانا چاہتا ہے، جنت تک جانا چاہتا ہے۔ تو یہ دو چیزوں کی طرف یہ کتاب بتاتی ہے۔ تو الغرض اس کو یہ لفظ مینیج کا لفظ رکھتے ہوئے اس کو ایک پڑھی بتاتا رہا، ایک مطلب اسٹیپ سے اس کو بتاتا رہا۔ پھر آخر میں اس کے بعد میں نے پھر سے سوال کیا اس کو کہ آپ بتا رہے تھے شروع میں کہ آپ کو سائنس سے دلچسپی ہے، تو آپ بتائیے کہ سائنس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، سائنس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس نے کچھ جواب نہیں دیا، تو میں نے خود آگے بڑھ کر کہا کہ آپ کیا سائنس کے متعلق یا کائنات کے متعلق یہ کتاب بتاتی ہے یا نہیں بتاتی ہے، ایک سوال کیا اس کو۔ تو میں نے کہا یہ سب یہ کتابوں میں نہیں ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ سب یہ کتابوں میں نہیں ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کے ہاتھ میں قرآن کی آیت دے دی۔ میں نے کہا کہ اب سارے ورلڈ میں بگ بینگ تھیوری کر کے کچھ چل رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ کیا یہ بات اس میں ہے؟ تو پھر میں نے جب جس سے جو اس کے دل میں پیدا ہوگی کہ اس قسم کی سائنسی باتیں، کائنات کے بارے میں باتیں اس میں زیادہ ہیں، تو میں نے اس کو اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 وہ آیتیں دیا۔ جیسے دیا تو وہ اوپر سے نیچے تک پڑھنے لگا۔ پھر اس کے بعد ایک کائنات کے بارے میں، انسان کے بارے میں آپ دیکھیے، تو انسان کے بارے میں سورۃ المومنون کی 13 نمبر آیت سے پڑھانا شروع کیا۔ تو اس قسم سے جو آدمی قرآن نہیں لینا چاہتا تھا وہ قرآن پڑھنے لگا، کیا ہے یہ تو مجھے پڑھنا ہی ہے، یہ تو مجھے پڑھنا ہی ہے، اور اس میں میرا جو انٹرسٹ ہے وہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر اس کو رکھتے ہوئے میں نے کہا دیکھیے آپ نے پڑھا ہے وہ سائنس پڑھا ہے، سائنس سے آپ کو دلچسپی تھی، وہ ساری چیزیں آپ کو اس کتاب میں ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ جو اپنے ڈیزائرز کے بارے میں کہہ رہے تھے، وہ ڈیزائر کے بارے میں اصل فلفلمنٹ کہاں ہونے والا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ رحمان کی اور سورہ واقعہ کی آیتیں یہ اس کے سامنے رکھا۔ سامنے رکھنے کے بعد میں اب ضرور اس کو پڑھوں گا،
جو قرآن نہیں لے رہا تھا وہ اسی کے وہ جو کر رہا ہے وہ جو فیلڈ میں ہے اسی فیلڈ کے الفاظ کو ہم اختیار کر کے دعوت کا ایک ایک نقطہ اس کے سامنے پیش کرنے سے اس کے ذہن میں بات فٹ ہوگی. تو عام طور سے جو اصطلاحات پائے جاتے ہیں چاہے کسی بھی ڈگری کی اصطلاحات ہے اس کو آپ کوئی میڈیکل سائنس ہے کوئی MBA کر رہا ہے کوئی فلاں کر رہا ہے کوئی فلاں کر رہا ہے تو کوئی سائیکالوجی کر رہا ہے تو ہم کو داعیوں کو چاہیے کہ اس کے بنیادی الفاظ اس کا کچھ معنی معلوم ہو. اس میں جتنا زیادہ آگے بڑھیں گے اتنا اچھا ہے. اس کا معنی معلوم ہو اس کے مطابق قرآن کی آیتیں اور اسلام کا پیغام یہ دونوں اس کے سامنے ہوں تو آرام سے ایجوکیٹڈ انسان کے ساتھ اس کی بات میں بات ملاتے ہوئے قرآن کی بات اسلام کی بات رکھ سکتے ہیں. تو بہرحال وہ لینے کے بعد دوسرے دن اس کا میسیج آیا تھا مجھ کو باقاعدہ کہ آپ نے مجھ سے بہت بہترین بات کہی, مجھے اس وقت جو فیلنگ تھی وہ ساری فیلنگ چلی گئی, میں ضرور اس کو پڑھوں. تو لہذا ہمارے پاس دینے کے لیے پیغام صحیح طور سے مرتب ہو تو ہم مختلف لوگوں کے پاس پہنچ کر پیغام دے سکتے ہیں. یہ جو آدمی قرآن نہیں لے رہا تھا آخر میں اپنے ہاتھوں میں قرآن لے کر گیا. تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہم کو اس دور میں بہت سے ایسے اصطلاحات پیدا ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے اسلام کی ایک ایک بات بھی ہم اس کو ریلیونٹ کر کے پیش کر سکتے ہیں. جیسے ہر اس میں دیکھیے ڈومس ڈے آ گیا, ڈومس ڈے از نیئر, قیامت کے بارے میں الفاظ پیپر میں آتے ہیں. اسی طرح بہت سے پیراڈائز کے الفاظ پیپر میں آتے ہیں. بہت سے اصطلاحات جو اینجل کے الفاظ پیپر میں آتے ہیں. کوئی نہ کوئی پریئر کے الفاظ پیپر میں آتے ہیں, پریئر ہیلنگ. تو جتنے الفاظ ہیں سارے اسلامی الفاظ آج کل ان اصطلاحات میں پھیلے ہوئے ہیں. صرف ہم کو الفاظ مطلب لینا ہے اور اس کو اسلامائز کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. بہت آسان ہے. تو لہذا ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کریں تاکہ صحیح معنی میں کلام اللہ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں, اس کی نمائندگی کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے پیش کریں. اللہ تعالیٰ